تو ایمان اور اعمال کا بدلہ بار بار ملتا ہے. تو اللہ کے راستے، اللہ جل شانہ کے راستے میں ہم پیدل چلیں گے، ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے بلند ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، رات کو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رات کو نماز، اور دوسرا بھائی ہے وہ فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا رہتا ہے. ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو نیکی کی باتیں سکھاتا ہے اس کو دوسرے بھائی پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے تم میں سے ادنا پر ہے. اور آپ سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے پوچھا کہ میرے پاس مال ہے، اگر وہ مال میں خرچ کر دوں، آپ نے فرمایا اگر سارا مال بھی خرچ کر دو تو اللہ کے راستے میں جانے والوں کی نیند کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر تو بہت ہے، اجر تو بہت ہے. جو جسم اللہ کے راستے میں پھرتا رہا، خدا نہ خواستہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا تو دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. جیسے حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اگر دوزخ میں چلا گیا تو دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں جو جسم پھرتا رہا اس کے بارے میں بھی یہ فضیلت آئی ہے. تو اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کے راستے میں ایک گھڑی، ایک حدیث شریف میں ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے ایک آدمی شب قدر میں عبادت کرتا رہے، شب قدر میں عبادت کرتا رہے تو اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. اب بتاؤ، وہاں پر ایک عمل 1,00,000 اعمال کے برابر شمار ہوتا ہے. حرم شریف میں ایک عمل 1,00,000 اعمال کے برابر ہے. وہاں کی نماز، وہاں کی تلاوت، وہاں کا ہر عمل. تو ایک آدمی نے حجر اسود کے سامنے شب قدر کی رات میں عبادت کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,00,000 شب قدر اس کو مل گئی. تو 1,00,000 شب قدر جاگے، اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. تو اجر تو بہت ہے، لیکن ہم نے ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہوا یا نہیں ہوا. ہمارے نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو 6 نمبر ہیں، یہ 6 صفات ہیں، اس کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، نمازیں اپنی حقیقت کے ساتھ، علم اور ذکر اپنی حقیقت کے ساتھ، اخلاق اور اخلاص اپنی حقیقت کے ساتھ، اور دین کے مٹنے کا غم اور پورے عالم کی ذمہ داری کا احساس یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اس کو دیکھتے رہنا ہے یہ ہمارے اندر کتنا آگے. کیونکہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابھی تک تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا، ابھی تک صرف ہم آدمی تیار کر رہے ہیں. جیسے تجارت تو کسی تاجر کے حوالے کرو گے نا، اور کھیتی باڑی کو جاؤ گے چھوڑ کر تو کسی کھیتی باڑی جاننے والے کے حوالے کریں گے. تو نبیوں والا کام تو اس کے مناسب آدمی کون ہے؟ ابھی تک ہم محنت کر رہے ہیں. محنت تو اس دن شروع ہوگی جس دن ان پھرنے والوں میں ان 6 صفات کی حقیقت پیدا ہو جائے. پھر اللہ جل شانہ وہ مسلمانوں کی عزتوں کے دن، جو 1000 سال پہلے جو مسلمانوں کی عزت والے دن تھے، وہ دن پھر اللہ لے آئیں گے. اب ان 6 صفات کی حقیقت ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر نمبر پر 3 محنتیں کرنی پڑتی ہیں. ہر نمبر، پہلا نمبر صحیح یقین پر 3 محنتیں کرنی. نماز پر، علم اور ذکر پر، اخلاق پر، اخلاص پر. یہ 6 نمبر جتنے ہیں ان سب پر 3 محنتیں کرنی ہیں. پہلی محنت کیا ہے کہ ان 6 صفات کی روزانہ دوسروں کو دعوت دینا. یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اس کی دوسروں کو دعوت دو. جو چیز آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی دوسروں کو دعوت دیں. تقویٰ پیدا کرنا ہے تو تقوی کی دعوت دیں. نمازوں کا اہتمام پیدا کرنا ہے تو نماز کے اہتمام کی دعوت دیں. یہ اس عمل کو اپنے اندر پیدا کرنے کا طریقہ ہے. جو چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس کی دوسروں کو دعوت دیں. جو دوسروں کو نماز کی دعوت دے گا خود اس کی جماعت نہیں چھوٹے گی.
تو 6 نمبر اگر اپنے اندر پیدا کرنے ہیں تو پہلی محنت یہ ہے کہ ان 6 صفات کی روزانہ دوسروں کو دعوت دینا، ٹرین میں، بس میں، لوگوں میں، وہاں پہنچ کر بستی میں، بستی سے باہر، دن کو، رات کو، ہر وقت دعوت دینا۔ دعوت بنیاد ہے، ہمارے اس کام کی بنیاد ہی دعوت ہے۔ ایک ایک مسلمان کو لے کر اس کے ساتھ تعارف کر کے اس کو نرمی سے دعوت دینا، اللہ کی عظمت، بڑائی، نماز صحیح ہو جائے، ساری چیزیں اس کی دعوت دینا۔ پہلی محنت یہ ہے دعوت دینا۔ دیکھو ساری چیزیں اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑی ہیں اور ایمان کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان ترقی کرتا ہے، اعمال پر استقامت ملے گی ایمان کے بقدر، اخلاص ملے گا، حدیث میں آتا ہے اخلاص ملے گا ایمان کے بقدر، ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر، پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر، گناہوں سے بچے گا ایمان، جتنا ایمان ہوگا اتنا آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے، ساری چیزیں ایمان کے ساتھ، اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے۔ اعمال پر استقامت ملے گی ایمان کے بقدر، اخلاص ملے گا ایمان کے بقدر، ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر۔ دیکھو اس کی جیسے حضور نے فرمایا کہ تم بعد میں آنے والے پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرو، اور میرے صحابی نے 1 سا جو صدقہ کیے تھے، 1 مد، آدھا سا جو صدقہ، وہ جو صدقہ کرے تو تمہارا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم سونا صدقہ کرو پہاڑ جتنا، اور وہ تھوڑے سے جو صدقہ کرے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ صحابی ہیں، اس لیے نہیں، وجہ بتائی اس کے ایمان کی قوت کی وجہ سے۔ صحابہ تم جتنی نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن تم سے اچھے تھے، کیوں؟ ایمان کی قوت کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کبھی ہنستے بھی تھے؟ کہا ہنستے تو تھے لیکن ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو ہر عمل کی قیمت لگتی ہے ایمان کے بقدر، اخلاص ایمان کے بقدر، استقامت ایمان کے بقدر، پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر، گناہوں سے بچے گا ایمان کے بقدر، اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے۔ اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہر ساتھی ہم میں سے روزانہ ایمان یقین کی دعوت دے۔ روزانہ جتنی ہم دعوت دیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو یہاں رائیونڈ میں ہم تنگ آ جائیں گے، اور اگر دعوت دیں گے تو ہمیں بہت مزہ، اس جیسی جگہ تو ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ دعوت دیں گے تو پتہ چل، دعوت دیں گے تو اعمال میں مزہ آئے گا، نماز میں مزہ آئے گا، اعمال میں مزہ آئے گا۔ دعوت نہیں دو گے، 11 مہینے بھی لگاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوائی نہیں کھائی، ایک آدمی ہسپتال میں آئے اور دوائی نہ کھائے تو اسے تو ہسپتال کی بدبو سونگھنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں کا فائدہ تو تب ہوگا جب دعوت دے، انفرادی اوقات میں دعوت دینا۔ شیطان اور نفس تو ہمارے دشمن ہیں نا، وہ پہلے تو نکلنے نہیں دیتے، نکلو تو پھر اعمال میں نہیں لگنے دیتے۔ تو ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ روزانہ دعوت دینا۔ ہم میں سے ہر ساتھی روزانہ گھنٹوں دعوت دے۔ پھر دوسرا کام کیا ہے کہ جو دعوت دوسروں کو دی تھی تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی وہ بات سمجھائے۔ دوسروں کو کہا تھا کہ مال سے، ملک سے، عہدے سے، ڈگری سے، پیسوں سے زندگی نہیں بنتی، تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی سمجھائے کہ میں ڈگری سے، عہدے سے، مال سے، چیزوں سے میری زندگی نہیں بنتی، زندگی تو اللہ بناتے ہیں، اعمال پر بناتے ہیں۔ تو جو دعوت دوسروں کو دی تھی تنہائیوں میں، فارغ اوقات میں اپنے آپ کو بھی دعوت دے، اور ہر وقت یہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ غمی میں، خوشی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں میں وہ کروں گا جو اللہ چاہتے ہیں۔ کسی آدمی نے ہمارے بستر اٹھا کر پھینک دیے، اب اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں پٹھان ہوں، اب تمہیں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، نہیں، پھر یوں کہا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ اس وقت کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں۔ ہماری کوئی غیرت نہیں، غیرت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، جو وہ فرمائیں گے وہی کرنا ہے۔ ہر وقت یہ دیکھنا کہ اللہ،
جیسے کمپاس ہوتا ہے نا، کمپاس قبلہ نما، اس سے قبلہ چیک کرتے ہیں. قبلہ اس کی سوئی قطب شمالی کی طرف ہوتی ہے، ادھر شمال ہے، قطب شمالی کی طرف ہوتی ہے. اس کو ادھر گھماؤ پھینک دو، اس کی سوئی 1 سیکنڈ میں اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. اللہ جل شانہ مومن کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہو، غمی میں، خوشی میں، بیماری میں، صحت میں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، وہ اپنے باپ کو ہر وقت ابا یہ دیکھو، ابا یہ دیکھو، ایک دن میں 1000 دفعہ ابا یہ دیکھو، پاؤں پہ یہ ہو چوٹ لگ گئی، ابا یہ دیکھو. ایسے ہم ہر وقت اے اللہ اب تو کر دے، اے اللہ اب تو کر دے، اے اللہ اب تو دے دے، اے اللہ اب تو دے. اللہ میں محنت کرتا ہوں، ایمان دل میں نہیں اترتا، آپ ہی دیں گے. ایمان تو قرآن میں فرمایا کہ 7 آسمان اور زمین والوں میں سے جس کو بھی ہدایت ملی صرف اللہ کے دینے سے ملی ہے، کوئی اور کسی کو دے نہیں سکتا. نبیوں کے سردار کو بھی فرمایا کہ آپ کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملے گی، ہمارے چاہنے سے ملے گی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو اب ہدایت تو صرف اللہ دیتے ہیں. اصحاب کہف کو اللہ نے ہدایت دی، فرعون کے جادوگروں کو اللہ نے ہدایت دی، آج تک جس کو بھی ملی اللہ نے دی. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اتنا مضبوط ایمان اللہ نے دی. تو ہمیں بھی ہدایت تو اللہ دے سکتے ہیں، لیکن طلب کے بغیر نہیں دیتے. دنیا تو اللہ نے بتایا ہے بے قیمت چیز ہے، اس لیے ہم کافروں کو بھی دے دیتے ہیں. اگر اس کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو ہم کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے، لیکن بے قیمت ہے اس لیے دے دیا ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر امتحان سخت نہ ہو جاتا تو ہم تو یوں چاہتے تھے کہ جتنے بھی کافر ہوں سب کے گھر سونے کے بنا دو. مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں گی، ان کا گھر سونے کا بنا دو. لیکن پھر امتحان سخت ہو جاتا، اس لیے اتنا سخت نہیں، ان کو اس کی قیمت نہیں ہے. لیکن دین ہم بغیر شوق کے نہیں دیتے. انلزمکموها وانتم لها کارہون، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. دین بہت بڑی چیز ہے، وہ شوق کے بغیر نہیں دیں گے. تو اپنی طلب اللہ کو دکھانا، اپنی شوق اللہ کو دکھانا. سب آنے والے برابر لے کر نہیں جاتے، جس کا جتنا شوق ہوگا اس کو اتنی ہدایت ملے گی. تو اپنا شوق اللہ کو دکھانا. اس لیے پہلا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، کامل ایمان کی دعوت دینا. پھر اپنے آپ کو بھی تنہائیوں میں دعوت دینا اور یہ دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. تیسرے رو رو کے پھر اللہ سے دعا بھی مانگنا. اے اللہ میں تو محنت کرتا ہوں، دل پر محنت کرتا ہوں، پھر دل میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر محنت کرتا ہوں، پھر میرے سے تو نہیں ہوتا، کتنے سال میرے سے نہیں ہوتا. آپ ہی کر سکتے ہیں، ہدایت نصیب فرما دے. حضرت علی فرماتے تھے کہ ان کو اللہ نے ایسا ایمان دیا، کہتے تھے کہ اگر میں اللہ کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے تو پھر بھی اس ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. اتنا حضور کے بتانے پر اتنا پکا ایمان ہے ان کو اللہ نے ایمان دیا. حضرت ابو بکر کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دو، ان کا اس سے بھی زیادہ ہے، ان کو اللہ نے دیا. حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے حضرت ابو بکر کو ایمان دے کر اللہ کے خزانے خالی نہیں ہوئے، لیکن شوق تو پیدا کرو پھر دیں گے. لینے والوں کو دیتے ہیں، جسے شوق ہوگا اسے مل. تم چل کر آؤ، ہم دوڑ کر آئیں گے، لیکن شوق تو ہو. لیکن اللہ اس کو ملتے ہیں جو کہے مجھے صرف اللہ چاہیے، اور جو کہے میری خواہشات بھی پوری ہوں اور اللہ بھی مل جائے تو پھر تو قیامت تک بھی نہیں ملتے ہیں. خواہشات بھی پوری ہوں اور اللہ بھی مل جائے تو وہ تو غیرت مند ذات ہے، پھر نہیں ملتی. اور جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف اللہ چاہیے تو پھر اس کو اللہ ملتے ہیں. اس لیے ایک کام تو کیا ہے؟ روزانہ دعوت دینا. دعوت دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب ہم دعوت دیتے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کامل ایمان کی میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں میں بھی اس کا محتاج ہوں، مجھے بھی اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دعوت دینے سے شوق پیدا ہوتا ہے. پھر
اب شوق پیدا ہوا تو اب محنت کرے گا. جس کو شوق نہیں وہ کیوں راتوں کو جاگے, وہ کیوں محنت کرے؟ شوق ہے تو پھر اب محنت کرے گا. پھر اب اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ایمانی صفات ایک دم کسی کو بھی نہیں دیتے. آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنا شوق ہے, پکا ہے کچا ہے, وہ دیکھتے رہتے ہیں پہلے. اب دعوت دے گا, شوق پیدا ہو گیا, شوق پیدا ہوا, اب محنت کرے گا تو نہیں دیتے. پھر رو رو کر دعائیں مانگے گا, پھر دعوت دیں گے. یہ روزانہ کا کام ہے. دعوت دی, شوق پیدا ہوا, پھر محنت کریں گے, پھر دعا, پھر دعوت دیں گے, پھر شوق, پھر محنت, پھر دعا, پھر دعوت دیں گے, پھر شوق, پھر محنت, پھر دعا. جب یہ تینوں محنتیں کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسی دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ ان 6 صفات کی حقیقت نصیب فرما دیتے. ہوگا تو دعا سے, لیکن وہ دعا دل سے نکلتی نہیں جب تک اس سے پہلے لمبی چوڑی محنت نہ ہو, اور محنت ہوتی نہیں جب تک شوق نہ ہو, اور شوق پیدا ہوتا نہیں جب تک دعوت نہ دے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ساتھی روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دیں. روزانہ ہم میں سے ہر ساتھی, امیر صاحب بھی, دوسرے بھی, ہر ساتھی دعوت دیں. اور روزانہ دعوت دینا, اللہ سے ہونے کو بتانا. انبیاء علیہ السلام ان کا کام تھا اللہ کا تعارف کرانا. تو ہم بھی ٹرین میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, جس میں بھی جا رہے ہیں تو لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا, دعوت دینی. آج کل لوگ جو ہیں وہ تھانے دار کی طاقت کو جانتے ہیں. ایک کرنل اور ایک جرنل منی کے قطرے سے بنے ہوئے ان ناپاک انسانوں کی طاقت کو تو جانتے ہیں, اس حقیقی قدرت اور طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے. اس لیے راستے میں دعوت دیتے ہوئے جانا. اللہ کی عظمت اور کتنی بڑی ذات ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر ایک مکھی کے اندر بھی روح نہیں ڈال سکتے, ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اور اللہ روزانہ لاکھوں بچے پیدا کرتے ہیں. اتنے انسانوں میں روح ڈالتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچے کو کیسے بناتے ہیں؟ ایک قطرے سے لوتھڑا بنایا, لوتھڑے سے جسم کی شکل بنائی, ماں کے پیٹ میں اس کو باندھ دیتے ہیں. اس کا سر جو ہے وہ اوپر کی طرف, پاؤں ایسے, وہ اس کا جسم ہوتا ہے. پھر اس کا جسم اب بڑھ رہا ہے اندر, ایک ہر سیکنڈ میں اسے کس چیز کی ضرورت ہے اللہ دے رہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ہم نے پیدا کیا. پھر روزی تو تجارت کے راستے سے نہیں ملتی. میں دکان سے پل رہا ہوں, یہ یقینی غلط ہے. یقین اس لیے خراب ہو جاتا ہے, جیسے دیکھو مثال کے طور پر ایک زمیندار کا بیٹا ہے. زمیندار کا بیٹا جب سے پیدا ہوا وہ دیکھتا ہے میرا باپ روزانہ ہل چلاتا ہے, زمینداری کی محنت کرتا ہے, گندم لگاتا ہے, اخیر سال میں گندم کو بیچ کر ہمارے گھر کے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں. دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئے. اب کیا یقین بن گیا کہ ہم تو زمیندارے سے پل رہے ہیں؟ یہ تو جھوٹ ہے. تاجر کے بیٹے نے جب سے پیدا ہوا یہ دیکھا ہے کہ میرا باپ دکان پر جاتا ہے تو ہمارا گھر چلتا ہے. ملازم کے بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ ملازمت کرتا ہے تو ہمارا گھر چلتا ہے. یہ غلط یقین ہے. اور ہوتا کیا ہے, بالکل ایسے ہے جیسے ہاتھی کے 2 قسم کے دانت ہوتے ہیں. ایک ہاتھی کے دانت سامنے ہیں, ان سے نہیں کھاتا. جو دانت نظر آتے ہیں ان سے ہاتھی نہیں کھا سکتا. اس کے اندر دانت ہیں, ان سے کھاتا ہے, وہ نظر نہیں آتے. بالکل ایسے ہی جہاں سے ہمیں روزی ملتی ہوئی نظر آتی ہے, یہاں سے نہیں ملتی. اللہ کا ایک غیبی نظام ہے روزی دینے کا, اس سے ملتی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے, کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہاری روزی تو آسمان میں ہے. پھر آگے اتنی زوردار قسم اللہ نے کھائی جتنی کبھی نہیں کھائی.
باقی جگہوں میں تو کہتے ہیں عصر کی قسم، رات کی قسم، فجر کی قسم، صبح کی قسم، رات کی. یہاں پر فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کے رب کی قسم، یہ پکی بات ہے. فورب السماء والارض انه لحق، زمینوں اور آسمانوں کے رب کی قسم، یہ پکی بات ہے. آگے بھی اسی کی تشبیہ دیں ایسے جیسے. پھر کتنی جگہ فرمایا قرآن میں کہ تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. ایک آدمی کے 43 بیٹے تھے، وہ یہاں مقیم تھا، اب تو فوت ہو گیا. 43 بیٹے تھے، وہ مقیم ہے، اور اس نے روزی تھوڑی دینی، روزی تو اللہ نے دینی. ایک آدمی کے 60 بیٹے تھے افریقہ میں، 4 بیویاں، 60 بیٹے، 60 بچے. اس کو کہا جماعت میں جاؤ، اس نے کہا کہ یہ اللہ میاں کی فوج کہاں سے کھائے گی، تم فارغ لوگ تبلیغ کرو، میرے تو 60 بچے ہیں، پوری فوج ہے. تو ساتھیوں نے اسے کہا کہ اچھا چلو تم دن کو دکان کرتے ہو، رات ہمارے ساتھ گزار لیا کرو. چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا رات گزار. 3 راتیں گزاری ہیں، بڑا مزہ آیا، مال سیکھے. اس نے کہا اچھا اب میں 3 دن لگاؤں گا. 3 دن بھی لگائے، پھر اور وقت بھی لگایا، پھر 4 مہینے کے لیے یہاں آ گیا. پیچھے اس کے جتنے کام پھنسے ہوئے تھے وہ سارے ٹھیک ہو گئے. ایک بیوی کا بچہ ہونے والا تھا، وہ بغیر آپریشن کے ہو گیا. تو اس کو 4 مہینے کے آخر میں ہر بیوی نے خط لکھا. ایک بیوی کا خط آیا، اس نے کہا تم جب سے گئے ہو ہمارے سارے کام سیدھے ہو گئے، تم میری طرف سے 4 مہینے اور لگاؤ. دوسری بیوی نے لکھا کہ تم گئے، تمہارے جانے کے بعد ہماری زمین بھی بک گئی، فریج بھی گھر میں آ گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، تم میری طرف سے 4 مہینے اور لگا کے آنا، جلدی جلدی واپس نہ آنا گھر میں. تیسری بیوی میں نے بھی لکھا کہ میری طرف سے بھی 4 مہینے لگاؤ. چوتھی نے بھی لکھا کہ 4 مہینے اور لگاؤ، تمہارے جانے کے بعد تو ہم بڑے مزے میں ہیں، شکر ہے تم گئے ہو. اب وہ 4 خط لے کر یہاں مشورے میں آ گئے. ہم کہا کہ دیکھو مجھے اب اتنے مہینے اور لگانے دو، میری بیویاں یہ کہتی ہیں. بزرگ تو 4 مہینے کے بعد کسی کو یہاں وقت نہیں لگانے دیتے، کہتے ہیں جاؤ واپس جاؤ، مقام پر کام کرو. اب یہی مشورہ ہے. تو وہ بہت روتا تھا، کہتا تھا اگر میں 4 مہینے نہ لگاتا تو میں اس غلط یقین کے ساتھ مر جاتا کہ میں ان 60 بچوں کو میں پالتا ہوں. میں تو اللہ کے راستے میں نکلا اور میرے ہوتے ہوئے جو کام نہیں ہو رہے تھے وہ میرے نکلنے کے بعد ہو گئے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ پالتے تو اللہ ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں. ان جانوروں کو دیکھ لو، یہ اپنی روزی اٹھا کر تو ساتھ نہیں پھرتے، ان کو اللہ روزی دیتے ہیں. جیسے ان کو اللہ دیتے ہیں ایسے تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں. جنت میں ہم کھربوں سال رہیں گے، وہاں کوئی ہماری دکان ہوگی، کون روزی دے گی؟ وہاں پر ایک ایک وقت میں 70,000 کھانے، تو ہم کوئی دکان چلائیں گے؟ روزی یہاں بھی اللہ دے رہے ہیں، یہاں بھی اللہ دے رہے ہیں. تو قرآن پاک اب صحیح یقین دل کے اندر آ جائے، اس کی روزانہ دعوت دینا. تو اس لیے جو ہے پہلا کام کیا ہے، پہلی محنت کیا ہے؟ روزانہ دعوت دینا. دوسرا کام کیا ہے کہ تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی دعوت دینا. میں اپنی دکان سے نہیں پلتا، اپنی تجارت سے نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں. اگر میری دکان جل کر راکھ ہو جائے تو اللہ مجھے روزی دینے میں میری دکان کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی مجھے روزی دے گا. مثال کے طور پر جیسے فوجی ہوتا ہے نا، فوجی اس کو یقین ہے کہ مجھے یہاں میں بارڈر پر لڑ رہا ہوں، مجھے یہاں سے نہیں ملتا، پیچھے فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے میری خوراک کا بندوبست وہاں سے ہوتا ہے، میری وردی وہاں سے آتی ہے، میرا اسلحہ سامان سارا وہاں سے آتا ہے. اور اگر میں یہاں ٹھیک کام کروں، اچھی طرح جنگ کروں، تو میری ترقی کے فیصلے وہاں پیچھے ہوتے ہیں. میرا سب کچھ، میرے ماں باپ کا علاج، میرے بچوں کی پڑھائی، میری زندگی کے سارے مسئلے وہاں پیچھے سے ہوتے ہیں. ایسے ہمیں یقین ہو کہ روزی تو اللہ دے رہے ہیں، وہاں سارے کام وہاں سے ہوتے ہیں. یہاں میں دکان میں تجارت کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا تو اللہ خوش ہو کر مجھے پالیں گے. میرے پلنے کا تعلق دکان سے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ. اب یہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا دکان میں.
تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک کام تو دعوت دینا ہے، اس لیے پھر اسی طرح یہ تینوں محنتیں، دعوت بھی دینا، اس کو اپنے اندر لانے کی، پھر رو رو کر اللہ سے دعائیں بھی مانگنا، اور یہاں سے جلدی روانہ ہونا۔ جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روانہ کی صبح کے وقت۔ آپ اکثر جماعت صبح کے وقت روانہ کرتے تھے تاکہ کہیں پہنچ جائیں، کچھ سفر طے کر لیں۔ تو ساتھ ہی بتا دیا، جس کو اپنا بیٹا بنایا تھا اس کا نام ہی حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا محبوب، اللہ کے رسول کا محبوب۔ غلام بن کر آئے تھے لیکن سلوک بیٹوں جیسا کیا، تو پھر آخر جب باپ لینے آیا تو اس کو بیٹا ہی بنا لیے۔ حب رسول اللہ، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف اس کا نام قرآن میں آتا ہے، زید۔ فلما قضا زید منہا، اس کا نام بھی پڑھیں تو نیکیاں ملتی، اس کا نام قرآن بن گیا۔ اس کی غلامی نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، زید ابن حارثہ۔ تو آپ سب سے پہلے اس کو شہید ہونے کے لیے صحابہ کو بتایا کہ پہلے امیر زید ابن حارثہ ہیں، یہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے امیر جعفر، آپ کے چچا زاد، اپنے چچا زاد کو بھیجنے۔ وہ حبشہ کی ہجرت سے آئے تھے تو آپ بہت خوش ہوئے تھے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ حبشہ کی مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ چادر بھی گر گئی، ایسے اٹھ کر ان کو ملے تو ان کو بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرے امیر سب یہ ہیں، یہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے امیر عبداللہ ابن ابی رواحہ، وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی کو بنا لینا۔ اب ان کو بھیجا، باقی تو سب چلے گئے۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ نے سوچا کہ میرے پاس سواری تیز ہے اور شہید ہونے کی خبر مل گئی ہے، جمعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھ لوں۔ حضور کے ساتھ جمعے کی کتنی بڑی قیمت ہوگی۔ حضرت جی آتے تھے، جب مولانا انعام الحسن صاحب بیمار تھے تو وہاں مستورات والی جگہ میں ٹھہرتے تھے، تو ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ یہاں نماز پڑھیں گے 10-15 ہزار آدمیوں کے ساتھ، تو ادھر نماز مولانا اپنی بیمار ہیں الگ نماز پڑھتے ہیں، کہتے تھے ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہ 15,000 کی نماز سے بھی بڑی طاقتور نماز ہو، کہ وہ جا کر ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے حضرت جی کے ساتھ۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ جس نماز کا امام محمد الرسول اللہ، وہ کتنی طاقت والی نماز ہو۔ تو ان کے ساتھیوں کو تو جمعہ نہیں ملا، وہ صحرا میں تھے، انہوں نے اپنی ظہر پڑھ لی، انہوں نے جمعہ پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا۔ جمعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ تم گئے نہیں، انہوں نے عرض کیا جی جمعہ پڑھنے ٹھہر گیا، ابھی فوراً جا رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے عرض کی آدھا دن۔ صبح آپ نے بھیجا تھا، یہ اس وقت شعر کہہ رہے تھے، شاعر تھے بہت بڑے، شعر ان کے پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جو ہمیں درختوں کے نیچے رخصت کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ شعر پڑھ کے واپس آئے تھے کہ میں جمعہ پڑھ کے جاؤں۔ اب آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہ آدھا دن۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ان سے اتنا پیچھے رہ گئے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سارا بھی خرچ کر دو، اب تم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب بتاؤ، حالانکہ وہ جماعت تو 15-16 کلومیٹر سفر کیا، یہ شام تک جا کر ان تک پہنچ گئے۔ جانا انہوں نے موتا تک، اردن وہاں تشکیل تھی، وہ پہنچ گئے، لیکن یہاں سے چلنے میں دیر ہوئی۔ اب وہ جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ کے رسول وہاں کی خبریں بھی بتا دیتے تھے، اللہ ان کو بتاتے تھے۔ اس لیے آپ نے ایک دن صحابہ کو بتایا کہ پہلے امیر زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے، یہی بتا دیا۔ پھر بعد میں بتایا اگلی مجلس میں کہ جعفر حضور کے چچا زاد، وہ بھی شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ تیسرے امیر صاحب یہ تھے جو جمعہ پڑھنے ٹھہر گئے۔ پھر آپ نے بعد میں بتایا کہ عبداللہ ابن ابی رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل ہو گئے، پہلے دونوں مہاجرین میں سے تھے، یہ تیسرے انصاری صحابی تھے۔ انصار پریشان ہو گئے، ہمارا آدمی شہید ہوا ہے تو جنت میں نہیں داخل ہوا۔ پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ اب وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ ان تینوں کو میں جنت کی نہروں میں غوطے لگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، دیکھ لیا۔
بس اب بتاؤ، اب بھی وہاں جا کر آپ ان کی قبروں میں بھی دیکھیں گے تو اتنا فاصلہ ہے ان تیسرے کی قبر. جب سے وہ بنی تھی، وہ جہاں پر وہ جس میدان میں ہے اس میں ابھی تک آج تک 14 کتنے سال گزر گئے، 1400 سال، وہاں رات کو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں ابھی تک آتی تھی. پھر اس زمانے میں وہاں کی حکومت نے وہاں ایک یونیورسٹی بنا دی، اور جب سے وہ یونیورسٹی بنی ہے تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئی. تو اس لیے اب جانے میں دیر کی تو جنت میں جانے میں بھی دیر ہوگی. اس لیے جو ہے وہ جانے میں دیر نہیں کرنی، جلدی جانا ہے، جلدی اللہ کے راستے میں جانے میں نہیں. یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ جیسے دیکھو ظہر کی نماز یہاں ہوتی ہے 2:30 بجے اور ہدایات کی دعا ہو جائے گی 12 بجے، تو 2.5 گھنٹے ہم انتظار کریں ظہر کا. حضور تو فرماتے تھے فوراً جاؤ، تو آپ فوراً ان کا ظہر ہم لاہور جا کے پڑھیں گے، ظہر ادھر جانا ہے تو آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی سے کیا؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 سوا 12 بجے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. وہ اپنی مسجد کی حد سے باہر پڑھنی چاہیے. مسجد کی حد کے اندر دوبارہ جماعت کرانا اچھی بات نہیں. مسجد کی حدود کے باہر ہم اپنی ظہر کی نماز کرا لیں، اپنی ظہر کی جماعت کرا کے ہم روانہ ہو جائیں. ٹھہرنا نہیں ہے، ظہر تک بھی نہیں ٹھہرنا. اور اگر شام کی ٹکٹیں ملی ہیں تو پھر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں باہر قریب میں مسجدیں ہیں بہت ساری، کسی مسجد میں چلے جائیں. لاہور سے ٹکٹ ہوئی ہے لاہور چلیں، لیکن وہاں اسٹیشن کے قریب کسی محلے میں ٹھہر کر کام کر لیں. خود اسٹیشن کی مسجد میں نہیں جانا چاہیے، وہاں چوریاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی. اسٹیشن پر جائیں گے، نامحرم پر نظر پڑی تو حضور نے فرمایا آنکھ کا زنا تو ہو گیا. آنکھ کے راستے سے گند اندر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان آنکھ کا غلط استعمال دیتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. صرف تیر نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایک حدیث میں آتا ہے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں. نظر جھکا کر رکھیں، یہاں سے جاتے ہوئے نظروں کی حفاظت، ہر ایک کو نہیں دیکھنا، نظروں کی حفاظت. ہم مولانا نظر الرحمان صاحب کے ساتھ تشکیل تھی، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا بس کا، تو ہم نیچے اتر کر دیکھنے لگے تو مولانا غصے ہو گئے، بندے خدا وقت ضائع کرتے ہیں. وہیں پہ ہمیں کپڑا بچھا کے تعلیم کا حلقے میں لگا تعلیم، جو بزرگ ساتھ ہیں. پھر کرتے کرتے وہ بندوبست جب ہو گیا بچے چلو پھر روانہ ہو گیا. اب ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک کہ پتہ نہیں وہ کیا ایکسیڈنٹ ہوا، دیکھنے بھی نہیں دیا کہ وقت ضائع نہ کرو، اپنا کام کرو. وہ باہر ملکوں کی شورا والے ملنے آئے ایک دن مولانا کو، ہم ان کے پاس تھے. ان کا جی باہر ملکوں کی شورا والے آئے ہیں، وہاں کے امیر صاحب ملنے آئے ہیں. اب مولانا تو اپنا قرآن پڑھ رہے تھے. مولانا کا سب کو السلام علیکم، اپنا قرآن شروع کر، سب کو السلام علیکم، بس ضرورت ہی. تو اس لیے وہ تو خیر بڑی عمر والے تھے نا، ورنہ جوانی میں تو ان کو لیتے تھے دیتے تھے کر. تو اس لیے جو ہے وہ ہم اپنا مشغول رہیں، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، نظر کی حفاظت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی زیادہ نہیں دیکھتے تھے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کو دیکھتے تھے، حضرت عمر حضرت ابوبکر آپ کو دیکھتے تھے، باقیوں کی جرت ہی نہیں تھی. عمرو بن عاص مصر کے فاتح، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم سے حضور کا حلیہ مبارک پوچھو گے تو ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ کبھی دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. 3-4 سال، آخری 3-4 سال آپ کے ساتھ گزارے لیکن دیکھنے کی جرت ہی نہیں تھی. تو اس نظر کی حفاظت، نظروں کی حفاظت. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ آپ کنواری لڑکی سے زیادہ شرم کرتے تھے. ایک کنواری لڑکی جیسے ہوتی ہے، کنواری لڑکی کی شرم زیادہ ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ شرم نہیں رہتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے.
نوجوانوں کو بھی زیادہ نہیں دیکھتے تھے، بس ایک دفعہ دیکھ لیا ٹھیک ہے چلو. تو یہ اللہ کو پسند ہے. حیا اللہ سب سے زیادہ، حضور نے فرمایا تم سب سے زیادہ حیا والا میں ہوں اور میرے سے زیادہ حیا والے اللہ ہیں. ما احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس لیے فواحش کو، بری چیزوں کو منع کیا ہے. وہ غیرت مند ذات ہے، غیرت مند حیا. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ جلدی روانہ ہونا ہے اور جانے سے پہلے وہاں کے حالات ہم معلوم کر لیں. جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے وہاں کے کیا حالات، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، وہاں مسجدوں میں ٹھہرنے دیتے ہیں نہیں دیتے، کہاں جا رہے ہیں. ہر ساتھی کو پتہ تو ہو. بعض دفعہ کہیں کھانے کے لیے، وضو کے لیے ٹھہرے، بس چل پڑی، ایک بابا جی پیچھے رہ گئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا، ایک جماعت بیچاری انڈونیشیا گئی. اب انہوں نے راستے میں دبئی میں ٹھہرنا تھا. دبئی میں ٹھہرے، ان کے کچھ سیدھے سادے ساتھی تھے، وہ استنجا خانے میں لیٹ ہو گئے، جہاز چلا گیا، آدھی جماعت چلی گئی. اب انڈونیشیا کہاں جانا ہے وہ انہی کو پتا تھا، ان کے پاس فون نمبر تھے، ہر چیز تھی، وہاں کس آدمی کے پاس جانا ہے وہ تو پہنچ گئے. بعد میں ان کو بھی انہوں نے اگلے جہاز میں دبئی والوں نے بٹھا دیا، دوسرا جہاز جو انڈونیشیا جا رہا ہے. وہ انڈونیشیا پہنچے، اب ان سے پوچھا کہاں جانا ہے، مرکز جانا. ان کا مرکز جو چیزیں بیچنے کا مرکز ہوتا ہے، وہاں مرکز تو کہتے ہیں جہاں سامان بیچتے ہیں، وہاں ان کا نہیں، مرکز ان کا مرکز پتہ ہی نہیں تمہیں کہ وہ فون نمبر بتاؤ، ان کا فون نمبر کوئی نہیں. تو انہوں نے ان کو اسی جہاز پہ بٹھا کے پھر پاکستان بھیج دیا، جاؤ تم پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. پھر وہ واپس آئے، اب یہاں سے معلومات لے کر گئے کہ کہاں جانا ہے. وہ پوری ٹکٹ لاکھوں روپے کی ضائع ہو گئی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جانے سے پہلے وہاں کے حالات تو معلوم کریں، راستے کے حالات معلوم کریں. گھوٹکی، ضلع گھوٹکی پرچی پر پڑھ کے گھوٹکی کا ٹکٹ لے لیا، حالانکہ جو جگہ لکھی ہوئی تھی آگے وہ گھوٹکی سے 1.5 گھنٹہ پہلے آتی. سارے ساتھیوں کے بھی پیسے ضائع اور وقت بھی ضائع، کتنا گناہ ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے نہیں، ہر چیز معلوم. جیلم، ضلع جیلم کی ایک بستی ہے، قصبہ ہے للہ ٹاؤن، للہ شریف، وہ موٹر وے پر آتا ہے. وہ جیلم سے اتنا دور ہے جتنا یہاں سے جیلم ہے. اس لیے اب اگر ضلع جیلم پڑھ کے جیلم چلے گئے تو اتنا پھر واپس آنا پڑے گا. تو پہلے پوری معلومات تو کریں، پوری معلومات کریں، سارے ساتھیوں کو بتائیں ہم نے کہاں جانا ہے، ان کو لکھ کر دے دیں، سیدھے سادے ساتھیوں کو بھی پتہ ہو. پھر اسی طرح ایک جماعت گئی یہاں سے، یہ مانگا روڈ سے بڑی گاڑیاں ملتی ہیں، مانگا روڈ پہنچ کے انہوں نے بھاول نگر جانا تھا. وہ کھڑے تھے، ملتان کی بس والا آیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بھاول نگر جانا ہے. وہ بسوں والے تو چالاک ہوتے ہیں، ان کا جہاں ہم اتاریں گے نا ساتھ ہی بھاول نگر کی بس ہوگی، وہاں بیٹھ کے تم فوراً پہنچ جاؤ. اب وہ ان کے ساتھ چلے گئے، 5-6 گھنٹے کا سفر فضول کرنا پڑا. اس سے پیچھے بھاول نگر کی بھی بس آ رہی تھی، وہاں سیدھے جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بدھو نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے، دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے. مومن کی یہ نشانی ہے. اس لیے روز بزرگ فرماتے ہیں بھئی پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کرو. 150 کرایہ ہے تو 200 روپے جمع کر لو، جتنا کرایہ اس کے حساب سے. تو اب کیا کرتے ہیں، پھر ساتھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ سارے پیسے ایک کے پاس جمع کرائے تھے وہ غائب ہو گیا، پیسے لے کے بھاگ گیا. بھائی سارے پیسے کیوں جمع کرائے تھے، تو بتایا تھا 150 روپیہ جمع کرانا ہے. مومن تو سمجھدار ہوتا ہے. اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا، پیسوں کو لوگوں کے سامنے نہیں گن کر رکھنا، اس کو چھپا کے رکھیں گے. پیسے گننے بھی ہوں تو بیت الخلاء میں گنو، اندر کی جیب میں رکھو جہاں کوئی ہاتھ نہیں مارتا. پھر رات کو اتار کر، واسکٹ اتار کر وہ رکھ دی تو سارا گناہ آپ کو ہوگا. اب کوئی چوری کرے گا، واسکٹ میں پیسے رکھے وہ اتار کے رکھ دی، تو چوری کرے گا گناہ تو آپ کو ہوگا. خود ہی اتار کر رکھ دی تھی، اس کو تو ایسے رکھنا چاہیے تھا کہ وہ پیسے کوئی نہ نکال سکے. اپنے سامان کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ایمان کی حفاظت کیسے کریں. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہاں سے ساری، اور جانے سے پہلے اچھا ٹرین کا سفر ہو تو گیس کا سلنڈر نہیں لے کر جانا.
خالی بھی نہیں لے کر، منع ہے نہیں، اور وہ پولیس والے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ نے تھیلے کے اندر بھی رکھا تو وہ دیکھ لیں گے، پھر جرمانہ کریں گے اس پر، لے جانا ہی نہیں چاہیے۔ جو چیز منع ہے وہیں اللہ کوئی بندوبست کر دے گا، وہیں کوئی بندوبست ہو جائے گا، بس اس طریقے۔ ہاں بس میں جا رہے ہوں تو پھر لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جانے سے پہلے وہاں کے حالات معلوم کرنا، اور ہر جگہ کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ کراچی کی جماعت کی تشکیل ننکانہ صاحب ہوئی، انہوں نے یہاں ساتھیوں سے حالات پوچھے، پتہ چلا ان کو، وہاں کے ساتھیوں نے بتایا جتنی مسجدوں میں، جتنی بستیوں میں آپ کی تشکیل ہے، کسی بستی میں بھی مسجد میں نہیں جانے دیتے، باہر رہ کر کام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے باہر سے ایک ٹاٹ خرید لیا، نیلے رنگ کا، وہ پلاسٹک ہوتا ہے نا بڑا سارا، کیونکہ باہر رہنا ہے تو بستر بچھانے کے لیے ٹاٹ۔ اب وہاں جا کر پہلی بستی میں گئے، انہوں نے اندر نہیں جانے دی، لڑنا تو ہم نے ہے ہی نہیں کسی سے، وہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، جانتے ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں کتنی تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے دندان مبارک، 2 دانت شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں چہرے میں گھس گئیں، کندھا زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، وہ سارا کچھ ہوا، خون کتنا نکلا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے اب تو بد دعا کر دو، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ ایسے نہ کرتے۔ وہ سہیل جو حضور کا نام لکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، صلح حدیبیہ میں جنہوں نے نام بھی نہیں لکھنے دیا، اور اس کا اپنا بیٹا آیا تھا کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا، اس کو کب واپس کرنا پڑے گا؟ حضور نے کہا یہ ایک مانگا ہوا آدمی مجھے دے دو، ابھی تک ہم نے تو دستخط بھی نہیں کیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ لوگ ہیں تو پھر معاہدہ ہی ختم۔ آپ نے کہا اچھا چلو، اس کو کہا تیرے لیے اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہی سہیل تھے جو آپ کا پانی بھی نہیں نیچے گرنے دیتے۔ جب ایمان لے آئے تو پھر وہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے جو مسجد سے نکال رہے ہیں بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، ان کے ناراض نہیں ہونا۔ ہم باہر، انہوں نے جماعت والوں نے باہر درخت کے نیچے کپڑا بچھایا اور جلدی سے چائے بنا لی، جو بھی گزرتا اس کو چائے بھی پلاتے، دعوت بھی دیتے، سارے بستی والے، اور اس کو کہتے ایک آدمی سے ہمیں ملا دو، اپنے دوست سے، بھائی سے، چچا زاد سے، اپنے کسی ایک رشتہ دار سے ملا دو۔ ہر گزرنے والے کو خود بھی پوری بات کرتے، اور ایک آدمی اس کے ذریعے سے، اور تو بس پوری بستی سے ملاقاتیں ہو گئی۔ کئی مسجدوں میں ان کو پھر مسجد میں بھی لے گئے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، ہم نے کسی سے جھگڑا تو کرنا نہیں ہے، لیکن بستی بھی نہیں چھوڑنی۔ بعض جگہ مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیتے تو ہم درخت کے نیچے ٹھہر جائیں گے، کسی اور جگہ ٹھہر کر کام، مقصد تو کام کرنا ہے۔ وہ کہیں بستی میں بھی نہ رہو، یہاں ہماری عورتیں پھرتی ہیں، اچھا چلو ہم بستی کے باہر ٹھہر جائیں گے۔ کام کرنا ہے نا، ملاقاتیں کرنی ہیں، ان کو سمجھانا ہے اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ کس میں لگے ہوئے ہو تو وہ بیچارے کو کلمہ بھی نہیں آتا اور ہمیں نہیں ٹھہرنے دیتے، کوئی بات نہیں، ہم تو ناراض نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے سے ہم وہاں ایک ایک بستی میں جانا، ایک ایک جگہ میں جتنی بستیاں لکھی ہوئی ہیں ساری پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ 20 بستیاں لکھی ہوئی ہیں، 10 لکھی ہوئی ہیں، جتنی ہم آدھی میں کام کر سکتے آدھی میں کر لیں، لیکن پورا کام کرنا۔ شروع میں بزرگ فرماتے تھے ایک ایک بستی میں ایک ایک دن 2 دن، تاکہ تعارف ہو جائے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ اب تعارف کے لیے نہیں، بے تعارف ہو گیا، اب تو کام کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہر بستی میں کام پورا کر کے پھر آگے جاؤ، 2 دن لگیں، 3 دن لگیں، مجبوری میں چلو 4 دن لگیں، اس سے زیادہ ایک مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ انسان سستی، دیکھو سست آدمی تو اللہ کو بالکل پسند نہیں، سست آدمی وہ اللہ کو پسند ہے، ہمت سے کام لینے والا، ہمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ ہمت والے تھے، ہمت والا آدمی اللہ کو پسند ہو، ہمت والا آدمی۔ تو اس لیے ہمت کے ساتھ کام کرنا، تھوڑا آدمی جتنا کر سکتا ہے لگا رہے اللہ۔ اس لیے ہم یہاں سے جاتے ہوئے تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جلدی جانا، اور اجتماعی سامان لے لیا، اس کی پرچی سنبھال کر رکھنا۔ پیسوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، ایک پیسہ بھی کسی کا کسی پر حلال نہیں ہوتا۔ لوگ، علماء نے لکھا نا، جس چیز میں اللہ نے سختی نہیں کی اس میں سختی کرتے ہیں، اور جس میں اللہ نے سختی کی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ کیا، کپڑوں پہ ایک چھینٹ بھی پڑ جائے کہتے بدل لو کپڑے ناپاک ہو گئے، اتنا تو معاف تھا، راستے میں کچھ تو
تو لیکن پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی چیز کھا لی، اس کا تکیہ اٹھا لیا، اس کی جوتی پہن لی، تو یہ تو حلال نہیں تھا. کسی کی چیز استعمال، اس کو اپنے تکیے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، کسی کی چیز کیسے استعمال کی؟ اس کی ضرورت کے بغیر. یہ اجتماعی زندگی ہے نا. تو اس لیے اجتماعی زندگی کے اصول اور آداب ہوتے ہیں. بہرحال یہاں سے جاتے ہوئے ہم راستے میں دعوت دیتے ہوئے جائیں، اور جب کوئی بڑا شہر آ جائے تو پھر وہاں پر نہیں ٹھہرنا. مثال کے طور پر ہماری کراچی سے آگے تشکیل ہے، کراچی سے آگے لسبیلا ایک شہر، لسبیلا، اتھل، گوادر، تربت، آواران، یہ سب آگے کے شہر، جونی، پسنی، وہاں تشکیل ہے. تو کراچی مرکز جانے کی ضرورت ہے، اتنے پیسے خرچ کر کے جائیں گے، آئیں گے، وقت بھی ضائع، پیسے بھی ضائع، اور واپسی پر بھی نہیں آنا. نفس اور شیطان کیا کہیں گے؟ امیر صاحب واپسی پر 2 دن پہلے چلے جاتے ہیں، تھوڑا کراچی میں سیر ویر نہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ جو پورا چلہ قربانی کے ساتھ اس نے جو نور اندر پیدا ہوا ہے، وہ 2 دن وہاں کراچی میں وہ سارے کو ضائع کر دیں، پہلے نہیں آنا. اسی طرح کوئٹہ ہے، کوئٹہ سے آگے نوشکی، دالمندین، چاغی، ماشکیل اور خاران کا علاقہ ہے، خوزدار کا علاقہ ہے، وہاں تشکیل ہے. تو کوئٹہ میں ٹھہرنا ہی نہیں، سیدھا آگے جائیں. اسی طرح حیدرآباد سے آگے تھر کا علاقہ ہے، نوکوٹ، عمر کوٹ، وہاں کی تشکیل ہے، تو وہاں سیدھے جائیں. اپنی تشکیل کی جگہ پر جانا. اور واپسی پر بھی اسی طرح پہلے سے آ کر کسی بڑے شہر میں، کسی بڑے مرکز میں ٹھہر جائیں، ایسا نہیں کرنا. اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، راستے میں دعوت دیتے ہوئے اور ٹرین میں اگر سفر کریں تو ہر ساتھی اپنی ٹکٹ اپنے پاس رکھے، کیونکہ دعوت دینے کے لیے ساتھ والے ڈبے میں اگر چلے گئے، اے سی ڈبے میں تو جانا نہیں چاہیے. اگر ہمارے پاس اکانومی کی ٹکٹ ہے تو اے سی ڈبے میں جانے کی شرعاً بھی اجازت نہیں ہے. ہمیں دعوت دینے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، جانے ہمارے پاس ٹکٹ ہی نہیں اس کی، تو وہاں نہیں جانا. بس اب ہم دوسرے ڈبے میں دعوت دینے گئے، اب وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آ گیا، پھر تو ٹکٹ ساتھ ہونی چاہیے. ٹرین میں ہر آدمی کی ٹکٹ اسے کہو گے امیر صاحب کے پاس ہے تو وہ نہیں مانتے، جرمانہ کریں گے. ہر آدمی کی ٹکٹ اس کے پاس ہو، اس کا خیال رکھنا. اور پھر ساتھیوں کو ساتھ اپنے ساتھ پانی رکھنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی پلانے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے. پانی کھانے پینے کی چیزیں دینا تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے سفر میں، چلو کم از کم پانی تو پلا سکتے ہیں، نرمی کا بول سکتے ہیں. کوئی ایک آدمی بہت دیر سے کھڑا ہے، ہم ساتھ ہو کر تھوڑی دیر آپ بھی بیٹھ جاؤ. یا اگر ہمارے پہلے ہی ہم تنگ ہیں تو ایک ساتھی کافی دیر جب گزر گئی تو وہ اس کو کہے کہ بھائی ہم نے سیٹ بک کروائی ہے لیکن کوئی بات نہیں، ہم سارے بھائی ہیں نا، تھوڑی دیر آپ بیٹھ جاؤ. آپ بہت دیر سے کھڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، باری باری. سفر ہے نا، یہ زندگی سفر ہے، بس آگے دعوت شروع ہوگی، اب وہ ہماری بات بھی سنیں گے. نرمی، شفقت، محبت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جی. تو اس طریقے سے ہم راستے میں سب سے زیادہ موقع تلاش کرنا چاہیے دعوت کا. جس وقت دعوت دینے کا موقع ہے اس وقت تلاوت میں لگ جانا یہ صحیح نہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب اکثر سناتے تھے کہ کہتے ہیں ہم یہاں سے چڑھے، کہتے میں اور مولانا عبید اللہ صاحب ایک بزرگ تھے، وہ پھر کہتے مولانا نے چڑھتے ہی قرآن پاک نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا. کہتے میں بڑا متاثر ہوا کہ مولانا نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا. آگے حضرت جی نے چڑھنا تھا، وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جب چڑھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خوب ڈانٹا کہ پچھلے اسٹیشن سے یہاں تک کتنے لوگ چڑھے اور کتنے اترے، یہ تلاوت کا وقت تھا، یہ تو دن کا وقت ہے، سواریاں چڑھ رہی ہیں اتر رہی ہیں، ان کو دعوت. یہ لوگ ساری زندگی تمہیں دوبارہ ملیں گے کب؟ حاجی صاحب کہ میں نے کہا اچھا شکر ہے میں نے نہیں نکالا کہ یہ تو دعوت دینے کا وقت تھا، دعوت کا وقت ہے. جس وقت لوگ ملتے ہیں، تلاوت تو ہم اپنے انفرادی وقت میں بھی کر لیں گے، انفرادی وقت میں رات کو بھی کر لیں گے. وہ یہ لوگ جو سفر میں ہمارے ساتھ ہیں پھر یہ زندگی میں ہمیں نہیں ملیں گے. ان کو اللہ کی عظمت بڑائی پورے 6 نمبروں کی دعوت دیں گے نا انشاءاللہ. بس اس کے بعد پھر جب وہاں پہنچ گئے جہاں ہماری تشکیل ہے تو وہاں کے ذمہ داروں کو ہم اپنی جماعت کے حالات بتا دیں. یہ ہماری جماعت اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے، اب وہ اس کے مطابق عصری اداروں میں ہماری تشکیل کریں گے. یہ ہماری جماعت جو ہے
ہماری جماعت میں پولیس کے افسران ہیں یا ہماری جماعت میں فوج کے آدمی ہیں یا ریٹائر شدہ یا جیسے بھی ہوں، ہماری جماعت میں جو ہے وکیل صاحبان ہیں یا ہماری جماعت میں جو ہے بیرون جانے والی جماعت ہے، اندرون جس قسم کی بھی جماعت ہوگی اس کے مطابق وہ تشکیل کریں۔ اس طرح جو ہے وہ اپنے حالات ان کو بتا دینا، وہ اپنی مسجدوں کے حالات ہمیں بتا دیں۔ یہ نہیں کہ حضرت جی فرماتے تھے کہ تشکیل ہجرت اور نصرت والے مل کر کریں، وہ ہمیں مسجدوں کے حالات بتائیں کہ ہماری ایک مسجد ہے، اس میں پرانے ساتھی بہت ہیں ابھی، لیکن 2 ہفتے پہلے جماعت کام کر کے آئی ہے، وہ مسجد ہے اس میں پرانے ساتھی نہیں ہیں، 3 مہینے سے جماعت بھی نہیں گئی، وہ مسجد ہے اس کا یہ حال ہے، وہ مسجد ساری اس رخ کی مسجدوں کے یہ حالات۔ اب ہم بیٹھ کر مشورہ کریں جماعت والے کون کون سی مسجدوں میں جانا ہے، کس مسجد میں پہلے کام کریں، کس میں کام کریں گے مقامیوں کے مشورے سے، لیکن ہمارے ساتھیوں کی فکر بھی استعمال ہو۔ نئی سے نئی جگہوں پہ بھی جانا ہے، غریبوں کی بستیوں میں بھی جانا ہے، غریبوں کی بستیوں میں بیچارے دین سے بھی دور دنیا سے بھی دور۔ خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں حیدرآباد میں جماعت گئی مستورات کی، انہوں نے یہاں کارگزاری سنائی کہ پہلے دن تو ان کی مستورات ہنستی تھیں، بعد میں تو 3 دن روتی رہیں، پہلے دن ہنستی تھیں تو ہماری عورتوں نے ان سے پوچھا تم ہنستی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، ہمیں تو بتایا تھا صرف مردوں پر ہے، بوڑھی ہو گئی مسلمان عورتیں ہیں، کہتے ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ صرف مردوں پر نماز فرض ہے۔ اب پھر تو 3 دن روتی رہی، پھر وہ ساری 20 عورتیں تھیں اس بستی میں، سب اللہ کے راستے میں نکلی۔ تو اس لیے غریب لوگ بیچارے یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب یا بھٹے ہوتے ہیں نا، اینٹوں کے بھٹے، وہاں رہتے ہیں، یا یہ پٹڑی کے دائیں بائیں غریب لوگ، ان کے پاس بھی جانا۔ غریبوں انبیاء علیہ السلام کا شروع میں ساتھ دینے والے اکثر غریب لوگ ہوتے تھے، وہ آتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں، بعد میں پھر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کتنے ہی خانہ بدوشوں کے اندر جماعتیں گئیں، ان میں سے لوگ نکل کر سال لگا کر آ گئے، 4 مہینے لگے، سال لگے، انہی میں سے کیسے آدمی تیار ہو گئے۔ تو اس لیے غریبوں کی بستیوں میں بھی جائیں گے نا انشاءاللہ، ہر ایک میں کام کرنا ہے، لیکن تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں پہنچ گئے تو اب اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت ضروری مذاکرہ ہے بہت ضروری، کہ ہم کس نیت سے اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والوں کی بستی بن جائے، یہاں سے جماعتیں ساری دنیا میں جائیں، ساری دنیا کی جماعتیں یہاں آئیں۔ مدینہ منورہ کا نام تھا حضور کے زمانے میں دار الہجرت والسنہ، یہ وہ شہر ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی تہذیبوں کو چھوڑ کر یہاں کی حضور کے رنگ میں، سنت کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ دار الہجرت والسنہ، دار الایمان، ایمان والوں کا شہر۔ تو اس لیے یہ بستی حضور کی محنت والوں کی بستی بن جائے، اس کے لیے جو ہے 100% بالغ افراد سے ہم نے وہاں ملاقات کرنی، نقد جماعتیں 3 چلے کی نکالنی، 5 اعمال پورے شروع کرنے ہیں، اور ساری ہر مسجد میں جماعت مضبوط بن جائے، پھر آگے جانا ہے۔ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ 100% کہیں بھی ہم جائیں 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا کام ہے۔ مولانا احسان صاحب کی یہاں شیخوپورہ تشکیل ہوئی، وہاں مرکزی مسجد ہے، مرکز تو ہے نہیں، مرکزی مسجد ہے۔ مرکزی مسجد میں مہینے میں 1 یا 2 جماعتیں وہ ٹھہراتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ وہاں پر مولانا نے کہا بھائی ہر آدمی سے ملو، تو ایسے ساتھی ملے۔ ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں 26 سال سے اس محلے میں رہتا ہوں، مجھے آج تک کسی تبلیغ والے نے دعوت نہیں دی۔ ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا میں 22 سال سے اس محلے میں ہوں، مجھے آج تک کسی نے دعوت نہیں دی۔ ایسے لوگ مل رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا، جماعتیں تو ٹھہرتی ہیں وہاں، ہر مہینے جاتی ہیں، لیکن وہ جس وقت گشت کرتے ہیں اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، باقی اوقات میں ان سے کوئی ملا نہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنا، کون ایک گھر کتنے بالغ افراد ہیں، کون کس وقت ملے گا، جس ہماری محنت محلے وار مسجد وار محنت ہے، حلقے وار نہیں ہے، مسجد وار۔ جس محلے میں ہماری تشکیل ہے اس محلے سے باہر جانا ہی نہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں نہیں ہم 10 میل گشت کرنے بھی چاہے، اوہو وہاں تو جانا ہی نہیں تھا۔ نہیں، جس محلے میں تشکیل ہے اس محلے سے باہر جانا ہی نہیں، اور اس محلے کے کسی آدمی کو چھوڑنا نہیں۔ جس بستی میں کوئی بستی ہے، بستی کے کسی آدمی کو چھوڑ، ایک گھر میں جب جاؤ کہتے ہیں وہ دکان پر ہے، تو ہم
2 किलोमीटर दूर दुकान है, वहां चले जाएंगे, ज्यादा दूर हो तो नहीं, करीब हो तो। उसकी दुकान पे चले गए, पता चला वो आगे दोस्तों के पास गया हुआ है, वहां चले जाएंगे, हमें तो हर कदम पे अजर मिल रहा है। इसी तरह एक आदमी है, उसके घर जब जाओ कहते हैं खेत में है, तो हम खेत में चले जाएंगे। इस मोहल्ले का कोई साथी छूटे नहीं और सारे बाकी मोहल्लों में जाना नहीं। 7 माह साल की जमात की वसूली कभी करनी हो, उसके लिए दाएं बाएं करीब के मोहल्लों में चले जाएं, कोई हरज नहीं। लेकिन बाकी मेहनत तो हमारी अपने, देखो हमारा हदफ क्या है, हर मस्जिद से नकद जमात निकालना, चिल्ले 3 चिल्ले की वसूली। हाँ, देखो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आप हजरात बड़ी कुर्बानी से निकले हो, सारा कुछ छोड़कर आना और मौसम की गर्मी सर्दी बर्दाश्त करना और खर्चा करना और अपनी जान माल खर्च करके वक्त लगाना, दर दर पे फिरना, ये आसान काम तो नहीं है। लेकिन इस कुर्बानी की कीमत वसूल होनी चाहिए ना। कुर्बानी की और कीमत कुछ नहीं, तो फिर 35 दिन की तश्कील करके आए, कहते हैं कोई वसूल नहीं हो। लाहौर, वो तो आदमी आज़म कर लेना तो आसान। लाहौर की एक जगह थी, बहुत पहले की बात है, लोग कहते थे ये बहुत बंजर इलाका है, यहाँ से कोई वसूली नहीं होती। हाजी साहब ने तरगीब दी। कराची की एक जमात थी, उन्होंने कहा हम वसूली करके लाएंगे, आज़म कर लिया बस। तो हाजी साहब को कह करके हम वसूली करके लाएंगे। उन्होंने वहाँ काम किया, खिलाया पिलाया, दोस्तियाँ लगाई, क्या क्या किया, मेहनत की। वहाँ से 50 आदमी चिल्ले 3 चिल्ले के वसूल करके ले। मियाँ वाली के सख्त इलाकों में ऐसे वो जमात गई, वो वहाँ से 7-8 जमातें वसूल करके ले। तो आज़म की बात है, थोड़ी शिकर। 100 के करीब जमातें थी, हाजी साहब के ज़माने की बात है, बैरून मुल्क जाने वाली। जब वो काम करके वापस आई तो पता चला कि वसूली नहीं, चिल्ले 3 चिल्ले की वसूली नहीं की। हाजी साहब ने कहा कि इनको फिर उन्हीं मस्जिदों में भेजो, उसी मोहल्ले में भेजो, और अगर इन्होंने अब के वसूली न की, हम इनको बाहर मुल्क नहीं भेजेंगे। बाहर मुल्क में तो वहाँ अपनी जुबान भी किसी को नहीं आती, और वहाँ के हालात, तो वहाँ मेहनत ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत यहाँ के। तो यहाँ भी ये वसूली नहीं करते तो वहाँ कैसे करेंगे? इनको नहीं हम बाहर। अब वो सब फिक्रमंद हो गए। फिर हर जमात उन्हीं मस्जिदों में से नकद वसूली करके ले आई। फिक्र की बात है, फिक्र की बात। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसलिए कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह